بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصیبتوں میں صبر کیا جائے۔ اگر انسان کو کوئی مصیبت اور آزمائش پیش آ جائے تو اسے یہ ضروری ہے کہ صبر اور رضا کے ساتھ اسے سہے۔ اگر ایسا کرے گا تو بے شک اس کو بڑا اجر حاصل ہوگا اور وہ یقینی طور پر سفل اور کامیاب ہوگا۔ کامیابی کے لیے شرط: جو آدمی اپنے معاملوں میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے اور اسی کو دل کے خلوص کے ساتھ اپنا حاصل سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کی مصیبتوں کو نجات اور کامیابی کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ محبت الہی کی طاقت: جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی بے وجود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ کی مدد: اگر کوئی اللہ کا بندہ حق کی مدد اور حمایت کے لیے سرفروشانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ دشمنوں اور باطل پرستوں ہی میں سے اس کا مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ ایمانی لذت کی اثرات: اگر ایک بار بھی کوئی ایمانی لذت کا لطف اٹھا لے اور سچے دل سے اسے مان لے تو یہ نشہ اس کو ایسا مست بنا دیتا ہے کہ اس کی جان کے ہر ریشوں سے وہی حق کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ صبر کا پھل: صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، بھلے ہی اس کے پھل حاصل ہونے میں کتنی ہی کڑواہٹیں سہنی پڑے، مگر جب بھی وہ پھل لگے گا میٹھا ہی ہوگا۔ غلامی کے اثرات: غلامی اور محکومی کی زندگی کا سب سے برا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور ارادے کی روح پست ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان اس ناپاک زندگی کے ذلت بھرے امن اور سکون کو نعمت سمجھنے اور حقیر راستوں کو سب سے بڑی عظمت سوچنے لگتا ہے اور جد و جہد کی زندگی سے پریشان اور حیران نظر آتا ہے۔ باطل کی ناکامی: باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست اور شان اور شوکت سے بھری ہوئی ہو، انجام یہ ہوگا کہ اسے نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور آخری انجام میں کامرانی اور کامیابی کا صحرا انہی کے لیے ہوتا ہے جو نیک اور ہمت والے ہیں۔ طاقت کا خمار اور اس کا انجام: طاقت، حکومت اور دولت، ثروت میں ڈوبی جماعتوں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ سب سے پہلے وہی حق کی دعوت کے مقابلے میں سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، مگر قوموں کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں ان کو ناکامی، ہار اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اللہ کی برداشت: جب کوئی قوم یا کوئی جماعت بدکرداری اور سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو فوراً ہی پکڑ میں نہیں لیا جاتا، بلکہ ایک تدریج کے ساتھ مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائے، اب سمجھ جائے اور اصلاح حال کر لے۔ لیکن جب وہ اصلاح پر تیار نہیں ہوتی اور ان کی سرکشی اور بدعملی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ اور پنجہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ بے یار و مددگار فنا کے گھاٹ اتار جاتے ہیں۔